غزہ کی پٹی پر قابض فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے 50 سالوں میں اسرائیلی سرزمین پر سب سے وسیع حملے شروع کیے ہیں۔ اسرائیل نے جوابی فضائی حملے کیے ہیں۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اسرائیلیوں کو خبردار کیا کہ وہ اتوار کو ایک طویل اور مشکل جنگ کے لیے خود کو تیار کریں، ایک دن بعد جب غزہ کی پٹی پر قابض فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے دہائیوں میں اپنے سب سے بڑے اچانک حملے کیے تھے۔ اسرائیل نے ناکہ بندی شدہ غزہ کی پٹی کے شہروں پر زبردست حملوں کا جواب دیا، جس میں درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئیں، جبکہ حماس نے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک اسرائیل اور غزہ میں 1100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلیوں کو یہ پوچھنا چھوڑ دیا گیا کہ ان کی حکومت، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس طرح کے حملے سے کس طرح حیرت زدہ دکھائی دیتی ہیں، جس کی اس کی پیچیدگی اور پیمانے پر حالیہ نظیر نہیں ملتی۔ حماس کے حملوں اور اسرائیل کے رد عمل کے بارے میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ حماس نے حملے کیسے کیے؟ حماس نے ہفتے کی صبح ہزاروں راکٹ داغنے شروع کیے، جس نے تل ابیب اور یروشلم کے مضافات تک کے اہداف کو نشانہ بنایا، جو اسرائیل کے جدید ترین آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے شاذ و نادر ہی براہ راست نشانہ بنتے ہیں۔ پہلے راکٹ حملوں کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد حماس کے عسکریت پسند زمینی، سمندری اور فضائی راستے سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق، جس کے نتیجے میں کئی دہائیوں میں اسرائیلی سرزمین پر اسرائیلی اور عرب افواج کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی، عسکریت پسندوں نے 22 اسرائیلی قصبوں اور فوجی اڈوں میں گھس کر شہریوں اور فوجیوں کو یرغمال بنا لیا، جن میں سے اکثر کو وہ غزہ واپس لے آئے۔ حکام نے اتوار تک کم از کم 700 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی۔ حماس نے کیا وجوہات بتائی؟ حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد دف نے ایک ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا کہ گروپ نے ایک آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ احتساب کے بغیر ان کے ہنگامہ آرائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے پر اسرائیل کے قبضے کا حوالہ دیا، جس پر اس نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کیا۔ یروشلم میں مسجد اقصی پر اسرائیلی پولیس کے حالیہ چھاپے اور ہزاروں فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں حراست میں رکھا۔ مسلمانوں نے مقدس مقام کے طور پر اور یہودیوں کی طرف سے ٹیمپل ماؤنٹ کے طور پر مقدس سرزمین کے سب سے زیادہ متنازع مقامات میں سے ایک ہے۔ اسرائیل نے اب تک کیا جواب دیا ہے؟ ہم جنگ میں ہیں اور ہم اسے جیتیں گے، مسٹر نیتن یاہو نے ہفتے کے روز ایک ٹیلی ویژن بیان میں اسرائیلی فوجی ریزرو سٹوں کو کال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ ٹینک یونٹوں کو جنوب میں بھیج دیا گیا ہے، جس سے ان قیاس آرائیوں کو ہوا ملتی ہے کہ اسرائیل غزہ میں زمینی افواج بھیج سکتا ہے۔ شمال میں سرحد کو تقویت دی گئی ہے اور فوجی اتوار کو بھی جنوب میں دراندازی کرنے والی کچھ کمیونٹیز سے عسکریت پسندوں کو بھگانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ پر فضائی حملے کیے، جس کے بارے میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ حماس کے عسکریت پسندوں کے مراکز کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا تھا کہ ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کثیر المنزلہ عمارتیں، مکانات اور ایک مسجد بھی شامل ہے۔ اتوار تک غزہ میں غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ کم از کم 413 فلسطینی مارے گئے ہیں، زیادہ تر اسرائیل کے اندر اور باقی انکلیو میں۔ 2007 میں حماس نے ساحلی پٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے غزہ ایک دم گھٹنے والی اسرائیلی ناکہ بندی کی زد میں ہے، جس کی حمایت حاصل ہے۔ علاقہ چھوڑنا۔ اس حملے میں کیا فرق ہے؟ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مسلسل، مہلک تنازع 2 صدیوں پر محیط ہے۔ لڑائی بشمول مئی 2021 میں، جب اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں مسجد اقصی پر چھاپا مارا، جس نے کچھ حد تک اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روزہ جنگ شروع کرنے میں مدد کی تھی۔ ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات اسرائیل نے عسکریت پسند رہنماؤں کو نشانہ بناتے ہوئے مظاہروں کا جواب دیتے ہوئے خون ریزی کو بھڑکا دیا ہے۔ دوسری بار حماس دیگر عسکریت پسندوں کے حملوں سے تشدد شروع ہوا ہے۔ اس معاملے میں کوئی واضح فلیش پوائنٹ نہیں تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور حکومت حیران رہ گئی ہے۔ حملے کا وقت قابل ذکر تھا، جس نے اسرائیل کو اپنی تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک پر نشانہ بنایا۔ یہ اسرائیلی معاشرے کی ہم آہنگی اور اس کی فوج کی تیاری کے بارے میں مہینوں کی گہری اضطراب کے بعد سامنے آیا ہے۔
یہ بحران انتہائی دائیں بازو کی حکومت کی طرف سے عدلیہ کی طاقت کو کم کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوا تھا۔ یہ حملے سمچات تورا کی تعطیل کے موقع پر بھی ہوئے اور اس دن سے تقریباً 50 سال بعد جب مصر اور شام کی حملہ آور افواج نے یوم کپور جنگ کا آغاز کیا تو اسرائیلی حکام اس وقت بے احتیاطی سے پکڑے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ مسٹر نیتن یاہو نے اتوار کے اوائل میں کہا کہ اسرائیل کے رد عمل کا یہ پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسرائیلی افواج نے حماس کے زیادہ تر عسکریت پسندوں کا اس کی سرزمین کے اندر ہی مقابلہ کیا ہے۔ ان قیاس آرائیوں کے درمیان کہ اسرائیل غزہ پر کافی زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے بغیر تحفظات اور مہلت کے جارحانہ کارروائی جاری رکھنے کا عہد کیا۔ صدر بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے حماس کی مذمت کی، جسے امریکہ دہشت گرد تنظیم کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور اس کا اپنے دفاع کا حق۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن حماس پر الزام لگانے سے گریز کیا ہے۔ اس تنازع نے مسٹر بائیڈن اور ان کے اعلیٰ معاونین کی جانب سے سعودی عرب کو اس کے تاریخی مخالف اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک مہینوں کی کوششوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کبھی بھی یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اس لڑائی سے لبنانی شیعہ عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے ساتھ ایک وسیع علاقائی تنازع بننے کا بھی خطرہ ہے، جس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ غزہ کو کنٹرول کرنے والے مسلح گروپ حماس کی طرف سے لبنان میں مسلح گروہوں کو اس کے حملوں میں شامل ہونے کے لیے کال کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے بارے میں حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ فلسطینی صورتحال میں ہونے والی اہم پیش رفت کو بڑی دلچسپی کے ساتھ قریب سے دیکھ رہا ہے۔ اتوار کے روز جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج نے کہا کہ لبنان اسرائیل کی سرحد پر صورتحال غیر مستحکم لیکن مستحکم ہے، جس میں حزب اللہ اور اسرائیل کی طرف سے توپ خانے اور راکٹ فائر کے تبادلے کے بعد دن کے اوائل میں